انڈین انتخابات، کیا اندرا کی طرح مودی کو بھی جنگی حالات کا فائدہ ہوگا؟ مسلمانوں پر مظالم کے واقعات، اقوام متحدہ کی انڈیا کو تنبیہ۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی سربراہ مشیل باچلے نے انڈیا کو متنبہ کیا ہے کہ ملک کے اندر تقسیم کرنے والی پالیسی سے معاشی مفادات کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ مشیل نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی ایجنڈے کی وجہ سے کمزور طبقہ پہلے ہی مشکل میں ہے۔ مشیل نے کہا ہے، ہمیں ایسے اطلاعات مل رہی ہیں جن سے اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ تشدد کے واقعات بڑھے ہیں، خاص طور پر مسلمان اور تاریخی طور پر پسے ہوئے طبقات جن میں قبائلیوں کا استحصال بڑھ رہا ہے۔ مشیل نے یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کی سالانہ رپورٹ میں کہی۔ اس سے قبل گزشتہ برس اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور اس کی جانچ کی بات کہی تھی۔ اس وقت کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کو انڈیا نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ یہ خود مختاری کے خلاف ورزی اور علاقائی اتحاد کے خلاف ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی پہلی رپورٹ۔ بین الاقوامی تنظیمیں فکر کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ سن 2016 میں بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سالانہ رپورٹ میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی مذمت کی گئی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گرین پیس اور فورڈ کا حوالہ دیتے ہوئے غیر سرکاری اداروں اور سماجی کارکنان کو ہدف بنانے اور فلاحی منصوبوں کے لیے غیر ملکی فنڈز پر پابندی لگائے جانے کے باعث مودی حکومت کو برا بلا کہا تھا۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ کی 2016 کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ نریندر مودی کی حکومت آزادی اظہار پر ہونے والے حملوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ اپنی 659 صفحوں کی رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ نے کہا تھا کہ سرکار یا کچھ صنعتی منصوبوں کی مخالفت کرنے والے غیر سرکاری اداروں کو ملنے والے غیر ملکی فنڈز پر پابندی لگا دی گئی۔ اس سے انسانی حقوق کے دیگر ادارے بھی حیران ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی میناکشی گانگولی نے کہا کہ عدم اتفاق پر مودی حکومت کا جو رویہ ہے اس سے ملک میں آزادی اظہار کی روایت کو دھچکا لگا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے شہر پلوامہ میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے اور انڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف کی جانے والی ایئر سٹرائک کے بعد انڈیا کے سیاسی حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ سن 2019 میں ہونے والے عام انتخابات کا سب سے بڑا موضوع دہشت گردی بن گیا ہے۔ بالا کوٹ ایئر سٹرائک کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی بہتر صورتحال میں نظر آنے لگے ہیں۔ ان حالات میں روزگار، نوکریوں، رفائل جنگی جہازوں کا سودا اور کاشتکاری کے مسائل منظر سے ہٹ گئے ہیں۔ قومی سلامتی کا موضوع دیگر تمام مسائل کو نگل گیا ہے۔ مودی اپنے آپ کو ایک مضبوط رہنما کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے حزب اختلاف مشکل میں نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بی جے پی اور نریندر مودی انتخابی مہم میں اس صورتحال کا پورا استعمال کریں، لیکن اس سے انہیں ووٹ ملیں گے یا نہیں، یہ ایک مختلف سوال ہے۔ عام طور پر جنگ جیسے حالات میں حکمران جماعت کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ عوام جذبات میں ڈوبی ہوتی ہے۔ انڈیا کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو سن 1971 کی جنگ سے فائدہ پہنچا تھا۔ انہوں نے اپریل 1971 سے لے کر دسمبر 1971 تک جنگ کی تیاریاں کی۔ اندرا گاندھی نے اپنی تیاری کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ جولائی میں انڈیا کے دورے پر آنے والے امریکی وزیر خارجہ کسنجر کو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس وجہ سے اس دور کے امریکی صدر رچرڈ نکسن اندرا گاندھی سے ناراض ہوئے۔ این ڈی اے کی رہنمائی میں وزیر اعظم بننے والی اٹل بہاری واجپئی کو بھی کارگل کی جنگ کے دوران پوری ہمدردی حاصل ہوئی۔ حالانکہ اس کے بعد بی جے پی انتخابات تو جیتی لیکن اس کی نشستوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ حالات تب بہتر ہوئے جب امریکی صدر بل کلنٹن نے جوہری ہتھیاروں کے مالک دونوں ممالک کے درمیان جنگ کو روکنے کے لیے مداخلت کی۔ اب وزیر اعظم نریندر مودی بالا کوٹ سٹرائک کو اپنی فتح کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تاہم سچائی یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی تب کم ہوئی جب امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے مداخلت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اپنے ٹویٹس اور بیانوں کے ذریعے ایسا کرتے رہے۔ حکمران جماعت بی جے پی کو لگتا ہے کہ بالا کوٹ ایئر سٹرائک کے بعد مودی کے اقتدار میں واپس آنے کے مواقع پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پلوامہ کے حملے سے قبل 3 بڑی ریاستوں راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں ریاستی انتخابات میں بی جے پی کو کانگریس سے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حزب اختلاف کی پارٹیاں رفائل جہازوں کے سودے میں مبینہ کرپشن، روزگار اور کاشتکاری کے مسائل پر بات کر رہی تھی اور مودی محتاط لہجہ اپنانے پر مجبور تھے۔
بی جے پی کو اس بات کا ڈر بھی پریشان کر رہا تھا کہ عوام حکومت کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن پلوامہ اور بالا کوٹ کے بعد اب حالات ڈرامائی طور پر تبدیل ہو چکے تھے، اور ایسے میں مودی ایک بار پھر دہشت گردی کے موضوع کے ساتھ آگے آئے ہیں۔ پلوامہ حملے نے بی جے پی کو انتخابات کے لیے اپنی حکمت عملی پہ دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس سے قبل حکمران جماعت رام مندر کو عام انتخابات کا بڑا موضوع بنا کر پیش کر رہی تھی۔ ہندو قوم پرست تنظیم RSS بھی مندر اور گائے پر بحث میں مصروف تھی۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ 22 فروری کو RSS کے ایک اجلاس میں رام مندر جیسے موضوعات کو پیچھے کر کے دہشت گردی کو آگے لایا گیا۔ اس اجلاس میں ایسے رہنما کی ضرورت پر زور دیا گیا جو دہشت گردی سے لڑ سکے۔ پلوامہ میں حملے کے بعد حزب اختلاف مودی کو کسی طرح کا فائدہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن بالا کوٹ سٹرائک کے بعد اسے حکومت کی حمایت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تاہم حزب اختلاف نے یہ حمایت بھی زیادہ دنوں تک نہیں دکھائی، کیونکہ اب بی جے پی اور حزب اختلاف دونوں ہی پلوامہ کو مرکز بنا کر اپنی سیاست کر رہے تھے۔ حزب اختلاف کی کچھ پارٹیوں نے ایئر سٹرائک پر شک کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے کردار کی مذمت کی۔ یہ بھی سوال کیا گیا کہ حملہ آور اتنا بارود لے کر کیسے پہنچا۔ ان سوالات کے جواب میں نریندر مودی اور بی جے پی نے سوال پوچھنے والوں کو ملک مخالف قرار دینا شروع کر دیا۔ حزب اختلاف اب جوابی حکمت عملی پر غور کر رہی ہے۔ کانگریس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس حکومت پر حملہ کرنے کے لیے بہت سے مسائل ہیں، جن میں زیادہ تر بی جے پی کے خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ چند دنوں میں حزب اختلاف نے مل کر اس اسٹرائک کے ثبوتوں کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ حزب اختلاف کے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں اور فیصلوں کو چیلنج کرنے والی آوازوں کو ملک بھر میں سامنے لائے۔ حزب اختلاف کی تیسری حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ رافیل جہازوں کے سودے، روزگار اور کاشتکاروں کے مسائل کو زور و شور سے واپس لے کر آئے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حزب اختلاف پلوامہ کے حملے کے بارے میں خفیہ اداروں کی ناکامی کو ہتھیار بنا کر حکومت کو گھیرے۔ حزب اختلاف کی یہ حکمت عملی اس لیے بھی کامیاب ہو سکتی ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد خفیہ اداروں کی ناکامی کی بات خود انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے تسلیم کی تھی۔ اگر حزب اختلاف ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو انتخابات سے 2 ماہ قبل تک بی جے پی کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے۔ اب حزب اختلاف کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ پرانے مسائل کو دوبارہ آگے کیسے لائے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا کہ قومی سلامتی سے متعلق جذباتی ماحول میں عوام کا جھکاؤ کس جانب ہوگا۔ ایسے میں بی جے پی کی قوم پرستی کی حکمت عملی پر سوال کھڑے کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا عوام قوم پرستی کے جذبات میں بہہ کر مودی کے لیے ووٹ کرے گی، یا وہ نوکریوں اور کاشتکاروں کی مسائل کے بارے میں سوچے گی؟ یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب انتخابات کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس وقت حزب اختلاف کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مل کر صحیح راستہ تلاش کریں۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.